अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हमारे 12 ऑफिशियल टीज़र का जो है हम रिव्यू करते हैं, क्योंकि उस टीज़र में इस्लाम के बारे में, सूरह बकरा की आयत के बारे में बताया गया है और बहुत सी ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जिसका इस्लाम से कुछ ताल्लुक़ नहीं, बस हवाई बातें उन लोगों ने बता दी हैं। तो आएँ थोड़ा तफसील से जो है उसका रिव्यू देखें और कुरान करीम की सूरह बकरा की उस आयत को जिस अंदाज से उस गुंडे नुमा बंदे के ज़रिए बोलने लगाई गई है और जिस एंगल से उसको पेश किया गया है, हम उसकी तफसील से आज देखते हैं कि उसके सिलसिले में क्या बात है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक मूवी बनाई गई है और टीज़र से ये बात सामने आ रही है कि इसमें ये बताया जा रहा है कि जो है कि मुसलमान मर्द जो है असल होता है और औरतें जो है कुछ नहीं होती। बस औरतों का काम ये है कि मर्दों की जो है फरमाबरदारी करे और कुछ ना करे। और इसी तरह ये भी एक जुमला बनाया गया कि जो है कि मर्द जो है, शौहर जो है मजाज खुदा होता है और उसकी बात का इनकार करना कुफ्र होता है। तो चलें देखते हैं क्या है इस सिलसिले में। तो आप मुकम्मल बात ज़रूर सुने, तो आप पूरी बात मुकम्मल सुने, आयत की तशरीह मुकम्मल सुने और जिन लोगों के जहन पर पर्दे पड़े हैं, जिन लोगों के जहन में गंदगी पड़ी हुई है, उन तक भी इस बात को ज़रूर पहुंचाएं। तो चलें पहले देखते हैं कि निकाह का मकसद क्या होता है। तो निकाह या शादी करने का मकसद, मेरा ख़याल ये नहीं कि किसी के पास भी जो है उससे औलाद तलब करना वो मकसद नहीं होता है। चाहे मुसलमान शादी करे, चाहे हिंदू शादी करे, चाहे सिख करे, चाहे ईसाई करे, हर कोई चाहता है कि निकाह के ज़रिए जो है उनको औलाद भी नसीब हो। अब किसी के पास औलादें एक ही दो हो जाएं तो हमको क्या करना है, वो तो कुदरत की तरफ से है और उनके क्या कहते हैं कि उनके करतूतों की वजह से कि किसी को कम हो जाए, किसी को ज़्यादा हो जाए, ये तो तकदीर का है। और बाज़ लोग जो इस डर से औलाद को पैदा नहीं करते कि हम कैसे खिलाएंगे, तो कुरान करीम में इस चीज़ को मना किया गया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिस्क देने वाला है, इंसान रिस्क देने वाला नहीं है। तो जैसे हम तुम्हें खिलाते हैं वैसे ही तुम्हारी औलाद को भी खिलाएंगे। तो इस भूखमरी के डर से, महंगाई के डर से जो है फैमिली प्लानिंग करना, ये जो है अकल में आने वाली बात नहीं है। बहुत से कंट्रीज़ में जहाँ पर फैमिली प्लानिंग की गई, चाइना है और दीगर कंट्रीज़ में, तो मुहक्किकीन ये बात बताते हैं कि उनकी पॉपुलेशन का जो रेशियो गिर गया है, उसके बाद उनको जो है ऐसे लोगों की ज़रूरत है जहाँ पर जो है कि फ़ैमिली बड़ी हो। खैर, मेरा असल मकसद तो ये नहीं है, जो इसके माहिरीन हैं उसके ऊपर उनकी वीडियोस भी आएंगी इंशाल्लाह, तो हम भी आपके साथ शेयर करेंगे। और हम देखते हैं कि ये जो पैमाना इस टीज़र में जो बात बताई गई है, उसको देखने से ये बात समझ में आती है कि यहाँ पर मुसलमान मर्द जो है वो औरतों पर जुल्म करता है। लेकिन एक अगर कोई सच्चा मुसलमान है, कोई पक्का मुसलमान है, कोई इस्लाम की बुनियादी बातें जिसको मालूम है, वो कभी अपनी बीवी पर जुल्म नहीं करेगा। जो उस टीज़र में जिस एंगल से बताया गया है कि मारम धाड़ खाली शौहर जो है बीवी को मारता है, करता है, ये कोई मुसलमान ऐसा काम नहीं करता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाज़ेह फरमान मुसलमानों के सामने होते हैं, तुम में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो अपने घर वालों के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ सबसे अच्छा हो, और जान लो अपने बीवी बच्चों के साथ सबसे अच्छा मैं हूँ। तो नबी तो जो है मुसलमानों के लिए हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोल मॉडल हैं, उसवे हसना हैं। एक मुसलमान चाहता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह अमल करें, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ेह फरमान है कि तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो अपने बीवी बच्चों के साथ अच्छा हो। जब किसी मुसलमान के सामने ये बात होगी कि जो है कि अपनी बीवी बच्चों के साथ अच्छा सलूक करना है, उनके साथ जो है अच्छी बात करना है, उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आना है, तो जो है वो मुसलमान कैसे अपनी बीवी बच्चों को मार धाड़ कर सकता है। दूसरी बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया, किसी ने पूछा कि मेरे पास पैसे हैं, सबसे पहले किस पर खर्च करूं, ज़्यादा किसका हक़ है जिस पर मैं खर्च करूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अपने घर वालों पर, अपने बीवी बच्चों पर, अपने माँ बाप पर खर्च करो, ये तुम्हारा सबसे पहला हक़ है। तो हमारे पास तो किताबें भरी पड़ी हैं मियाँ बीवी के हुकूक़ पर, आप देखते जाएँ, किताबें मिलती जाएंगी कि मियाँ बीवी अपने साथ कैसे ज़िंदगी गुजारें, तोहफ़े दुल्हा, तोहफ़े दुल्हन, तोहफ़तुज़्ज़ौजैन, इस्लामी माशरा, इस्लामी, इस तौर पर कई किताबें हैं जिसमें मर्द को भी, जिसमें औरतों को भी बताया गया है कि कैसे अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी, कैसे अपनी मैरिज लाइफ गुजारी जाए। और ये उठे हैं और जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है जहर घोलने के लिए, कुरान करीम की आयत को गलत अंदाज से पेश करने के लिए वो आगे आ गए हैं। टीज़र से तो और बातें भी सामने आई हैं।
تو ایک حقیقی مسلمان جو ہے جس کو اسلام کی بنیادی باتیں معلوم ہوگی وہ اپنی بیوی پر کبھی ظلم نہیں کر سکتا، ورنہ بقول حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بہترین مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جب بہترین مسلمان نہیں ہوگا تو جان لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھ کر اس آیت کریمہ کی طرف آتے ہیں جو سورہ بقرہ کی ہے، جس کو جو ہے اس نے ذکر کیا ہے۔ یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ انسان، کوئی بھی انسان جو ازدواجی تعلق میرج لائف میں جو ہوتے ہیں، جو شادی کرتے ہیں، ان کا بنیادی مقصد، ان کے بنیادی مقاصد میں سے یہ ایک مقصد ہوتا ہے کہ ہم کو جو ہے نیک صالح یا اچھی اولاد ہو۔ کوئی ہندو بھائی یہ کہہ سکتا ہے کہ ان کی شادی کرنے کے بعد ان کو اولاد کی خواہش نہیں ہے؟ سب سے بڑی فیلنگ تو انسان کے پاس یہی ہوتے ہیں جب وہ ماتا پتا بنتے ہیں، جب ماں باپ بنتے ہیں، اس فیلنگ کا کوئی اظہار نہیں کر سکتا۔ اپنے بچوں کے ساتھ جو والدین کی جو محبت ہوتی ہے، ان کے ساتھ جو ان کا اٹریکشن ہوتا ہے، ان کے ساتھ جو ان کا لگاؤ ہوتا ہے، یہ بات بتاتی ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ انسان کے شادی کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد ہے کہ بچے ان کو ہوں۔ زنا کے ذریعے جو بچے پیدا ہوتے ہیں تو مارکیٹ میں جو ہے ان کی وہ ویلیو نہیں ہوتی ہے، ان کا نسب ثابت شدہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے نکاح کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ بچے پیدا ہوں۔ تو اب آگے چلتے ہیں آیت کریمہ میں۔ آیت کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے ہے، نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں۔ جیسا کہ بات سب کو معلوم ہے کہ انسان کی شادی کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد ہے کہ اس سے نیک صالح اچھی اولاد ہو۔ اب آپ کو بلاغت، فصاحت، تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے عورتوں کو کھیتی سے تشبیہ دیا۔ تشبیہ جو ہے یہ بلاغت کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ ایلوکوینس میں جو انالوجی تھیوری ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ بیویاں تمہاری کھیتی ہیں۔ اب کتنے شاندار انداز میں، کتنی فصاحت و بلاغت سے، کتنے اچھے انداز میں اللہ رب العزت نے جو انسان کی شادی کا مقصد ہوتا ہے اس کو اچھے انداز میں بتا دیا۔ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ جو یہودی ہیں یا عرب کے جاہل قوم میں بعض لوگ جو ہے یہ سمجھتے تھے کہ بیوی کو جو ہے اگر پیچھے کے حصے سے جو ہے ان کے ساتھ صحبت کی جائے، سامنے کے حصے میں یا کسی اینگل سے صحبت کی جائے تو اس کو جو ہے غلط سمجھتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس زمانے کی جو تھیوری تھی، جو باتیں تھیں، آپ تفسیر کی کتابیں دیکھیں گے تو وضاحت مل جائے گی، تو اس کو جو ہے اللہ رب العزت نے خوبصورت انداز سے بتایا کہ جو ہے کہ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں۔ فأتوا حرثکم، تم تمہاری کھیتیوں کے پاس آؤ، انا شئتم، جہاں سے بھی ہو۔ تو ان تین ٹکڑوں کا، آیت کریمہ کا مقصد ان تین ٹکڑوں کا یہ ہے کہ بیوی تمہاری کھیتی ہے۔ جیسا کھیتی زمین میں، اس زمین میں بیج ڈالے جاتے ہیں جہاں سے جو ہے جھاڑ اگے، کھیتی آئے، تو اسی طرح تم بیویوں کو کسی بھی اینگل سے ان کے ساتھ تم صحبت کر سکتے ہو، سیکشول انٹرکورس کر سکتے ہو، لیکن وہ سامنے کے حصے میں ہونی چاہیے، کیونکہ سامنے کا حصہ ہی وہ ہوتا ہے جہاں سے جو ہے تمہیں اولاد نصیب ہوتی ہے۔ جب بیوی اور میاں بیوی کے درمیان ہم بستری ہوتی ہے تو سامنے کے حصے ہی میں ہو تو اس کے بعد جو ہے رزلٹ نکلتا ہے، اولاد ہوتی ہے۔ پیچھے کے حصے میں جو صحبت کی جاتی ہے وہ حرام ہے، ممنوع ہے، کیوں؟ وہاں پر صحبت کرنے کے بعد آپ کو اولاد نہیں ہوتی۔ تو اس آیت میں بس یہ بتایا گیا ہے کہ جو میاں بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں، ان تعلقات میں میاں بیوی جو ہے ان کے جو پرسنل لائف ہوتی ہے اس میں جو ہے وہ جیسے انداز سے چاہیں، جس انداز سے چاہیں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھ سکتے ہیں، جو ازدواجی تعلق ہوتا ہے، جو میریٹل تعلق ہوتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جہاں سے کھیتی ہوتی ہے وہاں پر ہی تعلق قائم کرنا، یعنی سامنے کی شرمگاہ میں ہی جو ہے انسان بیوی کے ساتھ صحبت کر سکتا ہے۔ پیچھے کے حصے میں جو آج کل جو ہے ٹی وی چینلوں کے ذریعے، فلموں کے ذریعے جو پروموٹ کیا جا رہا ہے وہ حرام ہے، اس پر سخت سے سخت احادیث طیبہ میں وعیدیں آئی ہیں۔ تو اب اس آیت کا مقصد یہی ہے کہ بیوی آپ کی کھیتی ہے۔ کوئی عورت یہ نہ سمجھے کہ عورت کو جو ہے یہاں ڈیگریڈ کیا گیا یا تشبیہ دی گئی ہے۔ اب جیسا زید کو کہا جاتا ہے کہ وہ شیر ہے، کوئی چالاک ہے تو لومڑی کی طرح ہے کہہ دیتے ہیں، تو اس کا مقصد جو ہے اس کی ویلیو، اس کو ڈیگریڈ کرنا نہیں ہوتا ہے، اس کی کسی صفت کو جو ہے روشناس کرنا ہوتا ہے، اس کی صفت کو کچھ جو ہے پروموٹ کرنا ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی جو عورتوں کو کہا گیا ہے کہ تمہاری بیویاں، جب تم نے شادی کی، شادی کا جیسا کہ بنیادی مقصد ہے اولاد طلب کرنا، اور اسلام اولاد کے طلب کرنے سے نہیں روکتا۔
اسلام تو چاہتا ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ جو ہے بچے پیدا کرو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو ہے میری امت جو ہے زیادہ بڑی ہو، اس سے میں خوش ہوں، اس لیے تم کو چاہیے کہ تم ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہوں۔ تو یہاں بنیادی مقصدوں میں سے اولاد طلب کرنا ہے، اور کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہوگا، میاں بیوی نہیں ہوں گے جن کی فطرت سلامت ہے کہ وہ بچے کو نہیں چاہیے۔ جن لوگوں کو اولادیں نہیں ہوتی ہیں وہ کتنے دکھے مارے ہوتے ہیں، کسی بھی مذہب کے ہوں، کچھ بھی ہو، آخر جو ہے ان کو ایک اچھی عمر تک بھی اولاد نہیں ہوئی، وہ جاتے ہیں بچوں کو کہیں سے اڈاپٹ کرتے ہیں تاکہ ان کو ماتا پتا بننے کی، ماں باپ بننے کی خوشی ہو، اور اس بچے کو جو ہے والدین کی محبت مل جائے۔ تو یہ بالکل بھونڈے طریقے سے جو ہے اس بات کو پیش کیا گیا ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ جو ہے کہ اس آیت کا ترجمہ کیا گیا، اور جو ہے پھر جو بیک گراؤنڈ میں سینیریو بتایا گیا اس سے جو ہے بیویوں کو مارنا دھاڑنا، جو ہے بس تم جو ہے ناڑے کی طرح ہو، تم اندر ہی رہو گی، تم یہ ہو وہ ہو، یہ اسلام کی بالکل بیہودہ تصویر ہے۔ اور باطل اس بات کو جان لیں کہ جتنا اسلام کو دبایا جائے گا اسلام اتنا ابھر کر نکلے گا، جتنا اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے گا لوگ اتنا اسلام کی جو صحیح فطرت والے لوگ ہیں وہ اتنا اسلام کو ہی تحقیق کریں گے۔ قرآن کریم کی اس آیت کو کھول کر پڑھا جائے گا، قرآن کریم کی اس تفسیر کو پڑھا جائے گا، اور یہی آیت جو ہے ان کے اسلام قبول کرنے کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ تعالی۔ جتنے جو ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ان لوگوں نے مکر کیا، پلاننگ کی، اللہ نے پلاننگ کی، اللہ رب العزت بہترین پلاننگ کرنے والے ہیں۔ تو جس انداز سے فلموں کے ذریعے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو ورغلایا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ اسلام عورتوں کو عزت نہیں دیتا، اس انداز سے بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس میں ایک جملہ بھی ہے کہ مجاز خدا ہے شوہر، اور مجاز خدا کا انکار کفر ہے، یہ اسلام کی صریح تعلیمات کے خلاف ہے۔ اور جو کہیں یہ ٹیزر کو دیکھے ہوں اور اس کے بعد جو ہے بہت سے اس کے اوپر جو ہے ریویوز آئے ہیں، اہل علم نے ان کے بارے میں اچھے انداز سے باتیں بتائی ہیں، لوگوں نے جو ہے کمپیریٹیو ریلیجس کی بھی باتیں بتائی ہیں کہ جو ہے ہندوازم کیا کہتا ہے، کرسچینٹی کیا کہتا ہے، لیکن ایک صحیح فطرت کا جو بندہ ہوگا وہ اس بات کو پڑھ کر جان لے گا کہ اس میں غلط بات کیا ہے۔ بس وہ خباثت، وہ جہالت جو ڈائریکٹر کے، پروڈیوسر کے دماغ میں بھری پڑی ہے اور ان ایکٹروں کے دماغ میں بھری پڑی ہے، اس کو ہی جو ہے یہاں پر آشکارا کیا گیا۔ ورنہ پڑھ لیں آپ اسلام کی جو ہے نکاح کے جو مقصد ہیں، اسلام کی جو نکاح کی تعلیمات ہیں، میاں بیوی کی جو تعلیمات ہیں، میاں بیوی کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، وہ پڑھ لیں اور مجھے بتا دیں کہ اس سے اچھی تعلیمات کہاں پر ہیں۔ تو یہ بالکل جو ہے اسلام کو جتنا بھی دبانے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ اسلام جو ہے اتنا نکھر کر نکلے گا۔ جتنے ہمارے غیر مسلم بھائی بہن ہیں وہ اس آیت کی تشریح دیکھیں گے، اس کے اوپر ریسرچ کریں گے، قرآن کھول کر پڑھیں گے، انشاءاللہ یہی چیزیں ان کی ہدایت کا ذریعہ بنے گی۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ کو بات پسند آئے تو اپنے دوست احباب کے ساتھ اور خصوصاً غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ اس بات کو شیئر کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔